جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یوں ہی ایک وقت مقرر کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس بارے میں مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ایک ناقوس بنا لیا جائے۔ اچھا، ناقوس ایک بیل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، بیل کی طرح چھت پہ لگایا جانے والا ایک گھنٹا، جس کو ہاتھ سے یا کسی چیز سے کھینچ کے ہلایا جاتا تو وہ گھنٹی کی طرح بجتا، اسی لیے اسے گھنٹا بھی کہا جاتا ہے اور یا گھڑیال بھی کہا جاتا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، اور بعض نے کہا کہ یہودیوں کے نرسنگا کی طرح۔ اچھا، نرسنگا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بانسری کی طرح ساز ہوتا ہے، لیکن یہ جانوروں کے، نر جانور کے سینگ سے بنایا جاتا ہے، ایک ساز کی آواز نکلتی ہے۔ ایک گھنٹا بجاتے تھے، یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی بیل، اور دوسرے بانسری کی طرح جانور کے سینگ سے ایک آلہ بنا لیتے، اس میں پھونک مارتے تو آواز نکلتی۔ یہ ان کی عبادت کے لیے بلانے کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس، اور بعض نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا ہو جس میں پھونک ماریں، آواز نکلے اور سب جمع ہو جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، تم ایک آدمی کو کیوں نہیں بھیجتے جو نماز کی اطلاع دے، یعنی پکارے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور فرمایا، یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، اے بلال اٹھو اور نماز کی اطلاع دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق و شغف رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بعض مواقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے امور کے بارے میں سوالات کرتے جن کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ خلوص نیت اور سچے جذبے کے ساتھ جب کوئی رائے دیتے تو اس کے مطابق آسمان سے آیات نازل ہو جاتی۔ اہل علم اسے موافقات عمر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی عمر کی رائے کے مطابق آسمان سے جو آیات نازل ہوئیں وہ موافقات عمر کہلاتی ہیں۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری 3 باتیں بالکل اللہ کی وحی کے مطابق ہوئیں، یا فرمایا کہ اللہ نے 3 باتوں میں میرے ساتھ موافقت کی ہے۔ پہلی یہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کر دیا۔ اور دوسری یہ کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں تو کتنا اچھا ہو۔ اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دیں۔ اور تیسری یہ کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی سرزش کی ہے تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، تم باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت نہیں کر سکتے جو تم نصیحت کرنے آئے ہو؟ تو اس وقت میرے کہنے کے موافق اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات الی آخر۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نکات ہیں، بہت ساری عمر رضی اللہ عنہ کی آراء تھیں کہ جن کی موافقت میں آیات نازل ہوئیں، جیسے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی بات ہو، یا بدر کے قیدیوں سے فدیہ نہ لینے کی بات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی تنہا اور کبھی کسی کے ساتھ جب کوئی بات کرتے، کوئی رائے دیتے تو وہ بعض آیات کے نزول کا سبب بن جاتی۔ اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ممبر رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بحث و تکرار میں مصروف تھے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانا یہ سب سے افضل کام ہے، میں یہ کر لوں تو بس کافی ہے۔ دوسرا بولا کہ مسجد حرام کی خدمت یہ افضل ہے، میں یہ کر لوں کافی ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ان دونوں کاموں سے افضل ہے۔ اس دوران میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوم الجمعہ۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج
وعمارة المسجد الحرام الآیہ۔ اسی طرح جنگ کے دوران قصر نماز والی آیت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم سفر میں بھی قصر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، سو اس کا صدقہ قبول کرو۔ اسی طرح اور بھی مختلف آیات کی تفسیر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کے ساتھ بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی محبت والہانہ تھی۔ وہ مشہور واقعہ کہ جب مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ داخل ہوا اور لوگوں کو اناج کی سخت ضرورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، بہت سے لوگ تجارتی قافلے کی خبر سن کر دوڑ پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا اور خطبہ سنتے رہے۔ محبت اتنی، اس کے باوجود بھی اپنے ایمان کو چیک کرتے رہتے۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یقیناً اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ ایمان کے ساتھ عمل کے میدان میں بھی پیش پیش تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بدر و احد سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور کبھی کسی غزوے سے پیچھے نہ رہے۔ بدر و احد میں کفار کے سرداروں کو للکارا اور غزوہ بنی مستلق میں بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کردار بڑا منفرد رہا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ بنی مستلق میں تھے، مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو پاؤں سے ضرب لگا دی، یعنی مہاجر کے پاؤں سے انصاری کے پاؤں کو چوٹ لگی۔ اس پر دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ انصاری نے کہا کہ اے انصار دوڑو، مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑاؤ۔ یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال دعویٰ جاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کی سی پکار ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پاؤں سے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسی جہالت کی باتیں چھوڑ دو، یہ بڑی متعفن باتیں ہیں۔ یہ بات عبداللہ بن ابی نے سنی تو کہنے لگا، کیا واقعی اس مہاجر نے ایسا کیا؟ اللہ کی قسم اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ یعنی منافقوں کے سردار کو موقع مل گیا کہ اس چھوٹی سی بات سے دو قبیلوں کو، دو عظیم گروہوں کو آپس میں لڑوائے۔ اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، دعہ، اسے چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ غزوہ خندق ہو جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا، اسی کا نام احزاب بھی ہے، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ ہو، خیبر ہو، فتح مکہ ہو، حنین ہو، تبوک ہو، ہر موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کا کردار بڑا منفرد اور مثالی تھا۔ منافقین کے لیے تو وہ ہمہ وقت ایک ننگی تلوار تھے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھتے رہتے، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ایک موقع پر تو حد کر دی، صحابی رسول حاتب رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی ہوئی کہ بائی مسٹیک انہوں نے ایک راز افشاں کر دیا کہ جسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مسلمانوں کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اسے بھی برداشت نہ کر رہے تھے، کہنے لگے، اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، انہو قد شہد بدرا، یہ تو بدر میں شریک تھے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں حاضر ہونے والوں سے فرمایا ہے، تم جو چاہو عمل کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ اسی طرح غزوہ حنین سے واپسی پر راستے میں جورانہ کے مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے محمد انصاف کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ، تیری بربادی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول دعنی فاقتل هذا المنافق، مجھے تو اجازت دیں کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ فقال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ سنو، بے شک یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اس واقعے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اور حکمت نظر آتی ہے، وہیں عمر رضی اللہ عنہ کا غیرت ایمانی کا جذبہ بھی جھلکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علم کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سناتے ہوئے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے اتنا دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس کی سیرابی اپنے ناخن یا ناخنوں میں دیکھنے لگا، پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ دودھ کو علم سے تشبیہ دینے میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ علم اور دودھ دونوں صلاحیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ دودھ جسم کی اور علم روح کی غذا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کردہ علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل سمجھنا اور رہنمائی دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ امت کی رہنمائی کا بہترین سامان بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایمانی اور عمل میں پختگی کی وجہ سے شیطان پر بھی روب تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی عورتیں یعنی امہات المؤمنین بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ آپ سے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں آپ کی آواز پر غالب آ رہی تھیں۔ تو جیسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو وہ سب کھڑی ہوئیں اور جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، وہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہو رہا ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن تمہاری آواز سنتے ہی وہ سب جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈریں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان آپ کو کسی راہ پر چلتا دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کے محل کی بشارت یوں سنائی، فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو بھی دیکھا۔ میں نے ایک شخص کے قدموں کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں رضی اللہ عنہ۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک جوان عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو اس نے بتایا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس محل میں داخل ہو کر اسے گھوم پھر کر دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، اعلیک اغار، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر نہ صرف عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی بلکہ خود ان سے اپنی محبت کا بھی اعتراف و اقرار کیا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک غزوہ میں امیر بنا کر بھیجا تھا۔ جب میں واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی ای الناس احب الیک،
اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے کون؟ آپ نے فرمایا ان کے والد محترم۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب۔ فعد رجالا، اسی طرح آپ نے درجہ بدرجہ کئی آدمیوں کے نام لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراف محبت کوئی جرم نہیں، اور اپنی بیوی کا برملا نام لینا کوئی عار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد صحابہ کے سامنے اپنی بیوی کا نام لیا اور محبت کا اقرار کیا۔ یا سبحان اللہ۔